بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذی القعدۃ الحرام یہ وہ مہینہ ہے جسے اجابت دعا اور گناہوں کی مغفرت کا مہینہ قرار دیا گیا ہے۔ ذی القعدہ بڑا اہم مہینہ ہے جس پر کم توجہ جاتا ہے۔ رجب المرجب، شعبان المعظم، رمضان المبارک پر پھر بھی لوگ توجہ کر دیتے ہیں، ذی القعدہ پہ کم توجہ۔ ذی القعدہ ہی کے مہینے میں بی بی معصومہ قم کی ولادت ہے، یکم ذی القعدۃ الحرام۔ ذی القعدہ ہی کے مہینے میں امام رضا علیہ السلام کی ولادت ہے، 11 ذی القعدۃ الحرام۔ ذی القعدہ ہی کے مہینے میں اللہم صل علی محمد و علی محمد۔ ذی القعدہ ہی کے مہینے میں دہو الارض ہے، زمین کا بچھایا جانا، 25 ذی القعدۃ الحرام۔ ذی القعدہ کے مہینے میں خاص امام رضا علیہ السلام کی زیارت مستحب ہے۔ ذی القعدہ کا مہینہ تمہید کا مہینہ ہے حج کی۔ یہ جو ذی القعدہ ہے نا، یہ ذی القعدہ کا مطلب کیا ہے؟ ذی القعدہ کو ذی القعدہ کہتے کیوں؟ اس لیے کہ عربوں میں قبل از اسلام ہر بے سروپا بات پہ جنگ ہوتی تھی، آپ کو معلوم، اور وہ جنگ جاری رہتی تھی نسلوں تک۔ تو جب لڑ کے ایک موقع پر یہ تھک گئے تو نے کہا کہ کوئی تو ریسٹ کر سیز فائر کا مہینہ ہونا چاہیے، اسلام سے پہلے کی بات۔ تو انہوں نے کہا کہ کچھ مہینوں کو رکھو جہاں پر جنگ نہ کریں ایک دوسرے۔ قیام و قعود، قعود کہتے ہیں بیٹھنے کو، قیام کہتے ہیں کھڑے ہونے۔ ذی القعدہ اسی قعود سے بیٹھنا، نماز کا ایک ذکر آپ کو یاد دلاؤں، میرے ساتھ پڑھیں گے، بحول اللہ وقوتی اقوم واقعد، اقعد اسی قعود سے، اسی ذی القعدہ سے، بحول اللہ وقوت، اللہ کے حول، اللہ کی طاقت، اللہ کی عظمت سے، بحول اللہ وقوتی اقوم، میں کھڑا ہوتا ہوں، واقعد اور بیٹھتا ہوں۔ اس لیے کھڑے ہوتے وہ ذکر مستحب ہے۔ نماز میں جو ذکر مستحب ہے کہ جب آپ رکعت سے کھڑے ہو رہے ہوتے ہیں، بحول اللہ وقوته اقوم واقعد، اس کا مطلب کہ اللہ کی قوت ہی سے میں قیام کرتا ہوں، اللہ ہی کی قوت سے بیٹھتا ہوں۔ جب آپ تشہد کی حالت میں بیٹھے ہیں اسے قعود کہتے ہیں، جب آپ قیام کی حالت میں اسے قیام کہتے ہیں۔ ذی القعدہ یعنی بیٹھنے والا مہینہ۔ دیکھیں ہر مہینے کے لیے اس کی وجہ تسمیہ ہے، نام کیوں رکھا گیا؟ رجب الاسب کہا جاتا ہے، اسب یعنی ڈاؤن پور، اس لیے کہ اللہ کی رحمت موسلا دھار بارش کی طرح برستی ہے رجب۔ شعبان یعنی تقسیم کرنا کسی شے کو، حضور نے فرمایا کہ یتشع فیہ ارزاق المؤمنین، اللہ مومنین کا رزق شعبان میں تقسیم کرتا ہے، اس لیے سے شعبان کہا جاتا ہے۔ رمضان یعنی کسی شے کا جلا دیا جانا، لأنہ یرمض الذنوب، اس لیے کہ رمضان میں اللہ مومنین کے گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ ہر مہینے کی ایک وجہ تسمیہ کہ کیوں کس مہینے کو نام دیا گیا۔ تو ذی القعدہ یعنی بیٹھنے کا مہینہ، یعنی اس میں اب جنگ نہیں کریں گے۔ ذی الحج یعنی حج والا مہینہ، تو 3 مہینے انہوں نے ایک ساتھ رکھے۔ محرم یعنی احترام والا مہینہ، تو ذی القعدۃ الحرام، ذی الحجۃ الحرام، محرم الحرام، اور ایک رجب کا مہینہ تیار۔ یہ 4 مہینے وہ ہیں کہ جس میں ہم آپس میں جنگ نہیں کریں گے۔ قرآن میں آیت ہے یسألونک عن الشہر الحرام، سورہ بقرہ کی آیت ہے، اے حبیب یہ آپ سے سوال کرتے ہیں۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت نے پوچھا تھا کہ وہ گائے کون سی ہونی چاہیے، تو کہا یہ جو مصطفیٰ کی امت نے پوچھا یہ بہتر سوال پوچھا ہے۔ اس میں سے ایک سوال یہ پوچھا کہ یسألونک عن الشہر الحرام، اے رسول یہ ذی القعدہ پہ بات ہو رہی ہے، اے رسول یہ آپ سے حرام مہینوں کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ تو ذی القعدۃ الحرام، ذی الحجۃ الحرام، محرم الحرام، رجب المرجب، تو ذی القعدہ کے ایک تو یہ احترام ہے، تو آپ اس میں اس مہینے میں خاص تاکید ہے کہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کے ذکر کو کثرت کے ساتھ پڑھیں، تو آپ اس بات کو یاد رکھیں۔ اس میں اس بات کی خاص تاکید ہے کہ آپ صلوات کو کثرت کے ساتھ بھیجیں، امام رضا علیہ السلام کی زیارت کریں، مل کے صلوات بھیجے گا، نام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام پر، اللہم صل علی محمد و علی محمد۔ اور اس مہینے کی مناسبتوں میں سے بالکل پہلی مناسبت یکم ذی القعدۃ الحرام، اس بی بی کی آمد کے جس کے لیے 4 معصوموں نے زیارت پر جنت کی ضمانت کی، ایسا کسی امامزادے کے لیے نہیں ہے۔ میں آپ سے اطمینان کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ایران میں فقط 8000 امامزادے ہیں، ہر امامزادے کا ایک جیسا مقام نہیں، سب قابل احترام ہے، لیکن کچھ امامزادوں کا احترام فقط امامزادہ ہونے کی وجہ سے نہیں، ان کا احترام اس خاطر ہے کہ قرآن کی کتنی آیتیں ہیں جن کا مصداق آپ کو بی بی معصومہ قم نظر آئیں گی، جس میں سے ایک آیت میں نے خطبے میں پڑھی، آپ خود دیکھ لیجئے گا، میں آیت کا ترجمہ سناؤں گا تو آپ کو خود واضح ہو جائے گا کہ بی بی معصومہ قم کیسے مصداق ہیں اس آیت کا، واضح مصداق کہ من یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ، جو اپنے گھر سے نکلے ہجرت کرتے ہوئے،